الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ألم تر کیا نہیں دیکھا تو نے الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جن کا خیال یہ ہے انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں بما انزل ساتھ اس چیز کے جو اتارا گیا الیک تیری طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل من قبلک اور اس پر بھی وہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا ہے یریدون چاہتے ہیں وہ یتحاکموا الی الطاغوت یہ کہ فیصلے کروائے وہ فیصلے لے جائے وہ طرف طاغوت کی وقد امروا ان یکفروا به اور حکم ان کو یہ دیا گیا ہے کہ ان طاغوت کا انکار کرنا تم پر لازم ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے شیطان ان یذلہم ضلالا بعیدا یہ کہ گمراہ کر دے ان کو گمراہی دور کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے تعالوا آؤ
الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے، وإلی الرسول، اور طرف پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت المنافقین، دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، یصدون عنک صدودا، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اس بات میں، رکاوٹیں پیدا کرنا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، بس کیسے یہ معاملہ ہوا جب پہنچی ان کو مصیبت، اور کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس باعث کہ انہوں نے خود ہی وہ اعمال کیے جن کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا. ثم جاؤک، پھر آتے ہیں وہ تیرے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا اور موافقت کا. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہے. فاعرض عنہم، بس منہ پھیر لے ان سے، وعظہم، اور نصیحت کر ان کو. وقل لهم فی انفسہم، اور کہہ ان کے لیے جو بیچ جانوں ان کی کہ ہے، قولا بلیغا، ایسی بات جو پہنچنے والی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، سورہ النساء سے 4 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی اللہ توفیق دے. یہ 4 آیات کریمات جو آج کے سبق میں شامل ہوئی، یہ 60، 61، 62 اور 63 نمبر ہے ان کا. مضمون کے حوالے سے اور آج کل کے جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا، آج کے مضمون کا اور اس رمضان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ بات ہے منزل من اللہ کی، اور منزل من اللہ ہے قرآن. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اس ماہ مقدس کے اندر، جسے رمضان کہتے ہیں، رمضان المبارک کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ قرآن رمضان ہی میں اترنا شروع ہوا تھا، نازل ہونا شروع ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کا آغاز کا جو وقت ہوتا ہے، اس کا ایک اپنی جگہ پر مقام، اپنی جگہ پر ایک یاد اس کی ہوتی ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن کریم جتنا جتنا اترتا رہا، اس کا دور باقاعدہ طور پر ہر رمضان المبارک میں فرمایا کرتے تھے. اس پر کتنی روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. اگر اللہ توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی تو بڑی اصلاح اس کے اندر ہے. آج کے سبق میں فرمایا جا رہا ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا گمان یہ ہے، جس کا خیال یہ ہے، جو سمجھتا یہ ہے کہ وہ جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل ہے کتاب، یعنی قرآن، اس کا صحیح معنوں میں وہ متبع ہے، اس کا صحیح معنوں میں وہ پیروی کرنے والا ہے. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کو صرف
مان لینا، اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو تفہیم کرنا، سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرنا، یہ اصل چیز تھی۔ کتب روایات میں یہ بات عام پائی جاتی ہے، اور آپ نے بھی اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ دو آدمی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں سے ایک دعوی ایمان رکھتا تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ دونوں کا آپس میں کوئی مناقشہ تھا، جھگڑا تھا، کوئی قضیہ تھا جس کے فیصلے کے لیے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی جو یہودی تھا، علاقے میں لوگ جانتے ہوتے ہیں نا کہ آدمی جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا خیال تھا کہ ہمیں محمد بن عبداللہ کے پاس جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے، کہ آپ فیصلہ کرتے وقت ڈنڈی نہیں مارتے۔ حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یہودی ہے، لیکن پھر اس کا خیال یہ ہے کہ ہمیں فیصلے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے مسلمان، اس کا خیال تھا کہ ہمیں کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہیے جو یہودی تھا، اور یہودیوں کا سردار تھا، فیصلہ کرنے والا تھا، وڈیرا تھا ان کا۔ مسلمان کا خیال ہے کہ ہمیں کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہیے، اور وہ یہودی کا خیال ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کے پاس جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خیر وہ فیصلے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کیونکہ مسلمان کلمہ پڑھتا تھا، کتنا کچھ ضد کر سکتا تھا، مجبور تھا وہاں جانے پر، چلا گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی بات پیش کی، فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں آیا۔ فیصلہ ہونے کے بعد وہاں سے دونوں اٹھے، باہر نکلے۔ مسلمان کا پھر خیال یہ ہے کہ ہمیں جہاں میں چاہتا ہوں وہاں جانا چاہیے۔ آپس میں بحث مزید بڑھی تو پروگرام بن گیا کہ قریب عمر فاروق ہے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چلے گئے۔ مسلمان نے بڑی چرب زبانی سے اپنی ساری بات سنائی۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہے تو اس نے ہمدردی بھی ساری لینی چاہیے تھی۔ وہ ساری بات جب سنا چکا تو یہودی سے پوچھا گیا کہ آپ بھی بتاؤ کہ یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں لمبی بات نہیں کرتا، نہ مزید کوئی بات سناتا ہوں، ایک جملہ صرف بتاتا ہوں کہ یہ بات لے کر ہم گئے تھے محمد بن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس مسلمان سے کہ ذرا بتاؤ یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں صحیح ہے، انکار نہیں کر سکا۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، سر قلم کر دیا اور کہا کہ عمر کس کا یہی فیصلہ کر سکتا ہے جو محمد کے بعد عمر کے پاس آئے فیصلے کے لیے۔ کچھ لوگ شان نزول کے اعتبار سے اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ساری یعنی قابل ذکر ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا، وہ کلمہ پڑھتا ہو 100 بار، اگر یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ کلمہ پڑھ کر منافق ہے۔ منافق وہ ہے ہی اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ کلمہ نہ پڑھتا تو وہ کافر ہوتا۔ لیکن چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اپنے آپ کو
مسلمان کہتا ہے، تو مسلمان کیا مسلمان ہے، وہ فرما بردار کیا فرما بردار ہے کہ بات آئے تو تسلیم ہی نہ کرے. اس لیے یہ بات لازم ٹھہری کہ جب اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، جب کتاب اللہ کو فیصلہ کر دے، تو کتاب اللہ کے فیصلہ کے بعد اگر کوئی شخص کسی دوسری طرف جائے تو وہ بندہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ منافق ہے. اور یہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہ ہی صرف یہ قرآن کریم کی بات ہے. یہ 6 پارے میں سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، قرآن نازل ہوا، قرآن سے پہلے تورات بھی نازل تھی، فرمایا ہم نے تورات کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، فیصلہ کرتے تھے وہ جو نبی تھے، وہ جو فرما بردار تھے. للذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی تھے. والربانیون، اور رب والے. والاحبار، اور ان کے علماء اور مشائخ. بما استحفظوا من کتاب اللہ، وہ جس چیز کی اللہ نے کتاب کے اندر حفاظت دی ہے اس کے مطابق. گویا تورات والوں کا حق کیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق یعنی تورات کے مطابق فیصلے کرتے. وہ کافر ٹھہرے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگوں سے نہ ڈرتے، مجھ سے ڈرتے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ حق تھا ان کا کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو مال لے کر بیچنا نہ شروع کر دیتے. قوم مسلم ذرا ایسا کرے اپنا کہ جو یہود کا کردار تھا اس کردار کو باقاعدہ طور پر آج نہیں اپنایا. اللہ کا ڈر ہے یا لوگوں کا؟ اللہ کا ڈر ہے یا معاشرے کا؟ اللہ کا ڈر ہے یا جماعت کا؟ اللہ کا ڈر ہے یا پارٹی کا؟ اللہ کا ڈر ہے یا پیر جی کا؟ اللہ کا ڈر ہے یا حکومت کا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق یہ تھا فلا تخشوا الناس، کہ وہ اللہ کے بندے اگر ہوتے تو لوگوں سے نہ ڈرتے، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرتے. اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مال لے کر آیتیں بیچنا نہ شروع کر دیتے. آج لوگوں کا خوف بھی ہمارے اندر ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں. اور مال لے کر آیات کو فروخت کرنا آپ کے معاشرے کی ہر مسجد میں الا ماشاءاللہ پہ کوئی بچی ہو. قوم مسلم کے علماء، یہود کہاں پیچھے چھوڑ دیے تم نے کہ آج تمہاری بات مال سے شروع ہو کر مال پر ختم ہے. سارا زمانہ مال خرچ کر سکتا ہے، لیکن مولوی، ملا، پیر نہیں. آپ کیا لے کر آئے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کی فروخت ایک تو تھی مسئلے بتا کر، اور اللہ کے بندوں وہ بھی ایک طرف بات تھی کہ تم نے کوئی بات بتائی، کچھ ملائی ہوگی، کچھ کیا ہوگا. تم نے تو ڈائریکٹ قرآن سنا کر پیسے لینے شروع کر دیے، اور تم نے تو نمازیں پڑھا کر پیسے لیے، تم نے تو قرآن خالی کر کے پیسے لیے، تم نے تو قرآن کا کوئی لفظ بتانا تو دور کی بات تھی، تم نے تو یہ صرف طوطے کی طرح رٹ کر جو سنایا اس پر بھی پیسے لیے. کیا ظلم کرو گے؟ اور یہ ماہ رمضان ہے، اس میں ہمیں سیکھنا ہے اللہ کی کتاب کو. مساجد بھری پڑی ہیں، میرے علم میں ہے، ان مساجد میں
لوگ جوک در جوک آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلک بکتے ہیں، وہاں لوگوں کے خیالات بکتے ہیں، وہاں لوگوں کے پروگرام بکتے ہیں. وڈیرے اکٹھے ہو کر وہاں چندے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، چندے وصولتے ہیں، ان سے ملا کو بھی خوش کرتے ہیں، عوام کو بھی خوش رکھتے ہیں. لیکن اللہ کبھی اس بات کی توفیق نہ دے، موت آ جائے اس وقت سے پہلے کہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی قرآن کا فیصلہ، کوئی قرآن کی بات زبان سے نکلے اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، مال مل جائے. یہود تباہ ہوئے اس لیے، یہود مبغوض ہوئے اس لیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، سیکھو اس کو. یہود کی مبغوضیت کا سبب یہ بنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے مال وصول کرتے تھے. میں ایک نہیں 2-3 بار ایک ہی بات دہرا چکا ہوں اور بار بار دہرا رہا ہوں صرف اس لیے قرآن کریم نے یہ بات واضح کی. فرمایا یاد رکھو احبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. جہاں مال کے سلسلے شروع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے گھروں میں، اللہ کے پروگرام میں، اللہ کے سلسلے میں جو اللہ کی تعلیمات دی ہوئی ہے ان میں رکاوٹ بنتی ہے جب مال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کرتے رہو، پورا معاشرہ بھرا رہے، عبادات میں ساری ساری رات گزارو، ساری ساری رات دعائیں کرو، علماء سے دعائیں کرواؤ، بیت اللہ میں جا کر طواف کرو، بیت اللہ میں جا کر اس کو چادر کو پکڑ کر آپ جتنی مرضی دعائیں مانگو. جب تک یہ کردار درست نہیں ہوگا، جب تک یہود و نصارہ کا سلسلہ نہیں چھوڑو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن نہیں ہوگے تو کردار کا نتیجہ نہیں ملے گا. یہ دعائیں بے نتیجہ رہیں گی، کوئی مقصد ان سے حل نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. پھر تورات کے بعد یہی بات انجیل والوں سے بھی کہی گئی، انہیں بھی یہ بات وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. انجیل والوں کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ انجیل والوں، نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں، تمہارے لیے یہ لازم ہے. کیا فرمایا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. ان کو حکم یہ دیا گیا تھا اہل انجیل والوں جو اللہ رب کریم کی طرف سے منزل ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہے. ادھر فرمایا جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے، یہاں کہا جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. تو تم آج کتاب اللہ کو چھوڑ کر جہاں مرضی دھکے کھاتے رہو. میں نے عرض کیا رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق، اور آیات آ گئی جس لیے میں نے یہ بات عرض کی، ورنہ اپنے مضمون پر ہی رہتا. آگے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. یہ ساری بات صرف یہود و نصارہ کی طرف چھوڑ کر بات ختم نہیں کی، اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت کی ہے. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. ہم نے تیرے پر اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی. کون سی کتاب ہے؟ لاؤ ذرا کوئی ایک کتاب قرآن کے علاوہ ہے جو لے آؤ، جو آپ کہتے ہو یہ منزل من اللہ ہے. آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ اس کے اندر ساری باتیں سچی ہیں، اس کے اندر جھوٹ کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی بات تردید والی نہیں ہے، کسی بات کا رد نہیں کیا جا سکتا. یہ کتاب میں حلف دیتا ہوں اس بات کا کہ یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف کیا جا سکے. کوئی ایک قرآن کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ سمجھے کہ یہ مبہم ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کو واضح کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے اس کی ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. دوسری جگہ پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ذرا سمجھو قرآن کے ہے کیا. قرآن کے لفظ ہی کو دیکھو،
قرآن قرا سے ہے. قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اجتماع کرنا کسی چیز کا. جیسے وقرن سے ہے ڈٹ، کہتے ہیں نا کہ وہ ڈٹ کیا ہے، یعنی اس کو اجتماع کر کے ٹھوک دیا ہے اندر. اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے. تینوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. اور پھر فرمایا وَمُهَيْمِنًا، یہ نگہبان ہے ان تینوں کی. یہ قرا تھی. اور قرا سے ایک یہ ہے اجتماع، دوسرا قرا یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. یہ وہ کتاب ہے، میں دعوے سے ہی کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. بعض یہ خیال ہے کہ انجیل چھپتی زیادہ ہو. بات بری ہے جو عرض نہیں کروں، چھوڑیے. آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم سے اگر زیادہ چھپتی ہو تو آپ پورے معاشرے میں گھوم جائیے. وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں ان سے ہی پوچھ لیجئے وہاں انجیل زیادہ ہے یا قرآن. یہ دعویٰ بھی غلط ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو چھپتی بھی زیادہ ہے، پڑھی بھی زیادہ جاتی ہے. لیکن پڑھی بھی زیادہ جانا اس کا کمال، اصل کمال کیا تھا؟ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اللہ کے پیغمبر کو کیا حکم ہوا؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا. لوگوں کی چاہت کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے اللہ کی کتاب کیا چاہتی ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. اس پر بڑی تفصیل آپ سن چکے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اگر یاد ہو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات اللہ رب کریم نے واضح کر دی کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پڑھنے کے لحاظ سے پڑھی بھی زیادہ جاتی ہے اور چھپتی بھی یہ زیادہ ہے. لیکن پھر اس کے مطابق فیصلہ کہیں نہیں ہے. فیصلہ نہیں ہے کہیں تو نتیجہ کہیں نظر نہیں آتا. یہ قرآن شیعوں کا نہیں، یہ اہل حدیثوں کا نہیں، یہ دیوبندیوں کا نہیں، یہ بریلویوں کا نہیں. فرمایا یاد رکھیے ہدی للناس. تورات میں ہدایت تھی، انجیل میں ہدایت تھی، قرآن میں کیا ہے؟ ہدی للناس. اس میں ہدایت ہے کس لیے؟ اہل حدیثوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، نہیں، لوگوں کے لیے. کوئی مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہدایات اس کے اندر ہے. اگر وہ انسان ہے تو انسان کیا ہے؟ تھوڑی سی عام فہم بات اگر اللہ توفیق دے کہ آپ کے ہاں جانور ہیں، آپ جانور کو چھوڑتے ہیں کھلا، کھول دیتے ہیں، اس کا رسہ اتار دیتے ہیں، سنگلی اتر جاتی ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کے کھیت میں جانا ہے کہ نہیں، اس کو چارہ نظر آیا وہ. اور اگر انسان بھی اس طرح بے لگام ہو تو وہ انسان شکل کے لحاظ سے انسان نہیں ہے. اتنا ایک جملہ ہی کافی ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ میرے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، اس کا فیصلہ کرے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس انسانی کے اندر رب کریم نے یہ ودیت کر دی ہے چیز. وہ یہودی کے ہاں پیدا ہو، وہ نصارہ کے ہاں پیدا ہو، وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو، وہ اہل حدیثوں میں پیدا ہو، دیوبندیوں میں ہو، بریلویوں میں ہو، شیعوں میں ہو، کہیں بھی پیدا ہونے والا ایک انسان ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے نفس کو اللہ رب کریم نے برابر کر دیا ہے، نفس کو برابر کر چھوڑا ہے.
اور برابر کر کے پھر کیا کیا ہے؟ اس میں صحیح اور غلط دونوں کا فیصلہ بھی رکھ دیا ہے. یہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. انسان ہو تو وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. غلط اور صحیح کا فیصلہ کرے گا اس وقت جب اس کو اللہ شعور دے دے گا. اور جب اللہ شعور دے غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے اس کے بعد دین اطلاق کرتا ہے، ورنہ پہلے دین اطلاق ہی نہیں کرتا. تم جس دین کی بات کرتے ہو نا، جس کے لیے تم نے فتوے لگا دیے ہیں کہ دین میں عقل کو دخل نہیں ہے، وہ دین ہے جو عقل کے بغیر لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ مدت سے جو تعلیم آپ سنتے آ رہے ہیں، مدت سے ساری کتنی نسلیں گزر گئی یہ بات کرتے ہوئے کہ دین میں عقل کو دخل نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ آپ کے ملا نے یہود و نصارہ کی طرح دین فروشی کی ہے، اور یہ تھا جو انہوں نے وَيَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا، رستے میں جو رکاوٹ ہے، دین کی طرف آنے کی طرف جو رکاوٹیں ہیں، یہ کھڑی کرنے والی تھی باتیں. لیکن آج قوم مسلم یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ برداشت ہوتی نہیں بات، اس لیے کہ یہ باتیں ساری زندگی کبھی سنی نہیں لگتی ہیں. قرآن ہے، اگر قرآن نیا ہے، میں اپنی طرف سے کو لے کر آیا ہوں، تو میرے بھائی آپ کا حق ہے مجھے بٹھا لیجئے، اپنا قرآن ہے کھول لیجئے، ترجمہ بھی جس کا چاہتے ہو اٹھا لو. میں نہیں کہتا کہ ترجمہ عبدالکریم اصلی ہوگا تو پھر ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ فلاں کا ترجمہ لے کے آؤ، نہیں، اہل حدیث کا لینا ضروری نہیں، دیوبندی کا لینا، جس کا چاہتے شیعوں کا اٹھا کے لے آؤ اور آ کر اس کو پڑھو تو صحیح، دیکھو کیا ہے. لیکن اس کو ساتھ ضرور رکھیے. یہ چھوڑ دی معاملہ ختم، اس کو نہیں ساتھ سے چھوڑنا اور سیکھنا ہے اس کو. اللہ توفیق دے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ان کی خواہش کیا ہے کہ یہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سرداران یہود کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے انہیں طاغوت کہا گیا. سرداران نصارہ میں وہ لوگ جو فیصلہ کرنے والے تھے، وڈیروں میں بھی کوئی ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ہوتا ہے. قرآن کو چھوڑ کر کہیں پر بھی آپ فیصلہ لے لیں گے تو وہ طاغوت ہے. ایک واضح بات ہے اللہ کی کتاب میں، آپ اس کے خلاف فیصلہ لے آئیں، پاکستان کی حکومت فیصلہ اس کے خلاف دے دے تو وہ طاغوت ہے. آپ کی پنچایت اس کے خلاف فیصلہ دے دے وہ طاغوت ہے. آپ اپنے گھروں میں وہ فیصلے کریں جو قرآن کے خلاف ہوں تو آپ طاغوت ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب تک طاغوت کا کفر کر کے ایمان باللہ نہیں ہوگا تب تک بات بنے گی نہیں. فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. طاغوت کے انکار کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوگا ایمان باللہ ممکن نہیں ہے. تو اگر برا نہ لگے تو میں یہ بات کہوں پھر کہ آج ہماری جماعتیں جو قرآن کے خلاف ہیں وہ طاغوت ہیں. آج ہمارے وہ علماء، وہ مشائخ جو قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ سارے طاغوت ہیں اور آج ہم انہی کے پیچھے ہیں. باتیں کڑوی ہیں لیکن کر اسی لیے رہا ہوں کہ یہ شاید سیکھتے وقت دیکھیں انجیکشن تکلیف دیتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن درد روکنے کے لیے لگوانے پڑتے ہیں. اس سے بھی آگے مزید یہ ہے کہ بعض اوقات کٹ لگوانے پڑتے ہیں، آپریشن کروانا پڑتا ہے، حصے کٹوانے پڑ جاتے ہیں. آپ اپنے حصے ریموو بھی کرواتے ہیں
کہ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ اتنا پاؤں، اتنا انگوٹھا، اتنا یہ صرف یہ کاٹ نہ دیا جائے، گزارا نہیں ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیماری آگے نہ بڑھے۔ بیماری کو آگے نہ بڑھانے کے لیے کٹ بھی بعض اوقات لگوانے پڑتے ہیں اور جسم کے حصے کاٹنے بھی پڑتے ہیں، اس کی تکلیف لینا پڑتی ہے میرے بھائی، اور ہم زمانے میں لیتے دیکھتے ہیں، لیتے ہیں ضرورت کے ساتھ۔ یہ تو میں اس لیے یہ کٹ لگا رہا ہوں، اللہ توفیق دے کہ یہ جو گند ہے ہمارے اندر کسی طریقے سے نکل جائے اور ہم صحیح راستے پر آ جائیں، جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ورنہ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ رات کا قیام، یہ دن بھر کے بھوک اور پیاس کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان جدا طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی قول زور سے باز نہیں آیا، قول زور کیا ہے؟ آپ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے تو قول زور نہیں ہے، قرآن کی مخالفت ہوگی تو قول زور ہی ہے، اور کیا ہے؟ آپ جھوٹ بولیں تو قرآن کے خلاف، کم تولیں تو قرآن کے خلاف، آپ کم ماپے تو قرآن کے خلاف، آپ کہیں دھوکہ کرتے ہیں تو قرآن کے خلاف، آپ ملاوٹ کرتے ہیں تو قرآن کے خلاف، یعنی یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ گنتے جائیے، سب قرآن کے خلاف۔ من قال قول الزور، جس نے کہتے وقت بات بری کی، غلط کی، اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، تو آپ ہم سارے کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ قرآن ہے، فرمایا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ یہود گمراہ تھے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے، یہود گمراہ ہوئے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا قرآن کہتا ہے ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، اور تورات لوگوں کے لیے ہدایت، انجیل لوگوں کے لیے ہدایت۔ انہوں نے اللہ کی ہدایات کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو چھوڑیں پھر مسلمان ہیں، کیا فیصلہ ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہود والا کام کر کے وہ کافر اور ہم مسلمان؟ اس کے علاوہ اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ دھوکہ ہے جو شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور آج ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جماعت کے متعلق بات سننا بڑی تکلیف دیتی ہے، لوگ نہ کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ سارے طاغوت ہیں، اور طاغوت سے نکلنا ہے، پھر توحید پر قائم ہونا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ یہ قرآن بہت بڑی شے ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ پر نازل ہوا، جو اللہ نے نازل کیا، محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف نازل ہوا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اس وقت دیکھے گا کہ یہ منافق جن کے اندر ٹیڑھ ہے، جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، جب ان کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے جو منزل ہے اس پر آؤ، جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے کتاب اس کے اوپر آؤ، تو دیکھے گا کہ ان کے چہرے رکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر یہ رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صدر کہتے ہیں دیوار کو، یعنی پھر یہ دیواریں بنانا، دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک سے اوپر دوسری، دوسری آگے سے آگے، آگے سے آگے، وہ دیواریں کھڑی کرتے جائیں گے۔ قرآن کتاب ایسی ہے، اس کی عظمت کے متعلق ذرا سنیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقولو، آپ فرماتے ہیں، انہا ستکون فتنہ، ان قریب زمانہ آئے گا کہ فتنے کھڑے ہو جائیں گے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ زمانے میں مختلف طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ان فتنوں سے ہم باہر آ جائیں، اس کو طریقہ کیا ہے؟ جب زمانے میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، ہر طرف سے فتنے آئیں گے، اوپر سے نیچے سے زمینی آسمانی سلسلے، ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہوگا، تو اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں فتنوں سے نکالے گی، یہ ہے وہ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایات، بینات من الہدی، ہدایت کے سارے روشن دلائل، واضح دلائل اس میں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، جہاں آپ کو جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ نظر آئے، قرآن کی طرف آ جاؤ، کیونکہ یہ قرآن نکالے گا اس سے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ پھر رکے نہیں، فرمایا کہ فیہ نبع ما قبلکم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارے پہلے گزر چکے ہوئے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، جو پہلے گزر چکے لوگ ہیں ان کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد والے آنے والے لوگوں کی بھی اطلاعات اس کے اندر موجود ہیں کہ وہ لوگ کیسے کیسے ہوں گے۔ نبع ما قبلکم خبر ما بعدکم، بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبر اس کے اندر ہے، اطلاع اس کے اندر ہے، جو گزر چکے لوگ ہیں ان کی بھی خبر یہ قرآن تمہیں دیتا ہے۔ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَحَكَمَ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا یہ قرآن ہے، تمہارے درمیان جتنے قضیے ہیں، جتنے مناقشات ہیں، جتنے فتنے تمہارے درمیان کھڑے ہیں، ان سارے فتنوں پر فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ہم میں سے کوئی ہے جو باغی اور حضرت علی سے، اور کہنے والے، جواب دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ یہودی اور مسلمان جو رسول اللہ کے بعد گئے تھے عمر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اپنے ذہن میں رکھیے، گویا ایسے آدمی کی گردن اڑا دینا حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ اڑا دے، لیکن حاکم وقت خود ہی فیصلے ایسوں پر ہو تو وہ تو خود اپنی ڈف لیے بھی بجا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں دوسرا اپنی ڈف لیے بجا رہا ہے، تیسرا اپنی بجا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ،
کہ دیکھیے پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے ان پر، وہ مصیبت کی ادھر ادھر سے نہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ جب انہیں ملتا ہے، پھر یہ ہر طرف سے مار پڑتی ہے ان کو، تو اس وقت یہ آتے ہیں آپ کے پاس تو قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، یحلفون باللہ، یہ لات منات عزا کی قسم نہیں کھاتے، دودھ اور پتر کی قسم نہیں کھاتے، یہ توحید والے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے پہلے معافی طلب کرتا ہوں، یہ وہ ہے، فرمایا یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کیا تھا، ارادہ تو یہی تھا کہ ہم بھلائی کریں اور موافقت پیدا ہو جائے۔ کرتوتوں کا نتیجہ ملتا ہے تو زبان پر یہ ہے کہ میں بھلائی چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں میں احسان کر دوں، میں چاہتا ہوں میری طرف سے نیکی ہو جائے، لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں نیکی ہو جائے، فیصلہ ہوتا ہی نہیں، ایسا ممکن ہے؟ اللہ کے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے تو پیچھے کوئی ڈنڈی ہے، اس ڈنڈی کو ختم کرو گے تو معاملہ بنے گا۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ سمجھو اس بات کو کہ اگر کہیں فیصلے نہیں ہوتے، آپ چاہتے ہیں فیصلہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کی طرف ہیں، کتاب اللہ کو سمجھتے ہیں، تو یہ کتاب اللہ فیصلے کرتی ہے، جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ چھوڑ دو، اس لیے کہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جہاں فیصلے نہیں ہوتے وہاں لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کہتے کیا ہے؟ ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو چاہتے ہیں موافقت پیدا ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں بھلائی کر لیں، بھلائی کا نتیجہ یہ ہوگا، بھلائی کا نتیجہ تو بھلائی ہے ہی۔ فرمایا کیسے لوگ ہو تم، بھلائی کا نتیجہ تو بھلائی ہے ہی، مزہ تو تب ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمن بن جائے تمہارا، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں کوئی تکلیف میں مبتلا کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں کوئی تکلیف دے تکلیف کے بدلے میں تکلیف نہ دو، ادفع باللتی ہی احسن، دفاع بھی کرتا ہے۔ اگر تم مومن ہے، کتاب اللہ پر تیرا ایمان ہے، دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، دعوے سے بھی کوئی خالی ہے نہیں، اس کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ اگر تیری یہ دلیل ہے بنتی ہے تو سمجھ لے، دیکھیے کہتے ہیں جھگڑا ہوتا ہے جی ہمیشہ دو طرف سے، ایک آدمی، یہ کہتے ہیں نا مثال بنی ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگے گا تو آواز نکلے گی، ایک ہاتھ ہلتا بھی رہے تو آواز، کہتے ہیں کب تک برداشت کریں؟ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے، نتیجہ اللہ سے لینا ہے، تو آپ اللہ کے پاس جائیں گے، نتیجہ مل جائے گا۔ یہاں اگر نتیجہ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ سلسلہ بنے، اور لوگوں کے یہ جو لوگوں والا معاملہ ہے وہ آپ کے اندر ہے، آپ چاہتے ہیں یہاں فیصلہ ہو جائے۔ اگر فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے تو وقت آئے گا وہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کے ہاں یہ صورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، پھر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين يعلم الله في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جن کا ذکر ہوا ہے اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے،
اللہ بخوبی آگاہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، زبان پر یہ کیا لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے اعراض بھی کیجئے، لیکن اعراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنارہ کش ہو کر، مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کردار ہے اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وعظہم، واعظ نصیحت جاری رکھیں، قطع تعلق نہ ہو جائیں، ناطہ نہ توڑ دیں، ناطہ اپنا قائم رکھیں، لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام سے اعراض کر لیں، کام سے اعراض کریں اور واعظ نصیحت جاری رکھیں۔ اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بات کریں تو ایسے انداز اختیار کریں جو پہنچنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ اگلا سن کر حقیقہ ہو اور پھر وہ آپ پر ہی پھر پڑے، ایسا طریقہ نہ اختیار کریں۔ یہ تفہیمات ہیں، سنیے میرے بھائی، بات اللہ کی کتاب کی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیے یہ جن و انس سارے مل جائیں، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے، قرآن کی مثل سارے مل کر بھی نہیں لا سکتے۔ پھر کہوں قرآن کی مثل، قرآن کہتا ہے، اب آپ کہیں اور سے کوئی بات لے آئیں گے تو میں اس کا جواب دے دیں، میں ذمہ دار نہیں، آپ جہاں سے وہ اٹھا کر لائیں تو اس کی ذمہ داری آپ کو اٹھانا ہے۔ میں تو اللہ کی کتاب پر ہوں۔ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، سورہ اسراء بنی اسرائیل 88 نمبر آیت، لا یاتون بمثل، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن، اس کے اندر یہ ایسی کتاب، استدلال، یہ بڑے شاندار تھے، استعارات ہیں اس کے اندر، ضرب الامثال ہیں، محاورات ہیں، یہ اپنی مثل ایسا ہے کہ اس کے، اور یہ اللہ رب کریم کی طرف سے وہ معجزہ دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس معجزے کا نہ کل کوئی توڑ کر سکا، نہ آج کوئی توڑ کر سکتا ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی توڑ کرے گا اس کا۔ یہ ہے معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگا لو فتوے، یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا قول، اعلان کر، اعلان کیا محمد رسول اللہ نے۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا کیا ہوا قول، اعلان کر دیجیے اس بات کا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدت پہلے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا، آج تک یہ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکا، اور کل کوئی آنے والے میں قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کرے اور پھر عاجز کیے رکھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ وقت کے لیے عاجز کرے پھر وہ معجزہ لانے والا جو ہے وہ خود ہی اس کا پابند ہو رہا ہے۔ نہیں، سمجھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ فرمایا کہ هو الفصل ليس بالحصر، یہ قول فصل ہے، یاوا کوئی اس میں نہیں۔ قرآن قول فیصل، ہر معاملے کا فیصلہ کرنے والی کتاب۔ آوارہ بات اس میں کوئی نہیں، آوارہ باتیں ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جائیں وہ تلاش کر لیں۔ قرآن میں آوارگی والی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کی جو خواہشات ہیں ان کا جواب دینے کا پابند قرآن نہیں ہے، یہ آوارہ باتیں ہیں۔ ہاں، جو قرآن کی باتیں ہیں وہ سچی اور ایسی پختہ ہیں، ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَدْ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، اگر کوئی جابر ہو، سرکش ہو، اور وہ اس کو چھوڑ دے، کوئی جابر ہو، سرکش ہو، اس کتاب اللہ کو چھوڑ دے، کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور وہ اپنی مراجعت کرے، فرمایا قسم اللہ، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ جو قرآن کریم کو چھوڑ دے اپنے سرکش ہونے کی وجہ سے، اپنے جبار ہونے کی وجہ سے، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ قسم اللہ، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ میں نہیں کہتا،
جاؤ کتب روایات میں تلاش کرو، یہ حدیث نہیں ہے. کتب روایات میں تلاش کرو، یہ حدیث نہیں ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ کہیں سے بھی آپ ہدایت تلاش کرو گے. وَمَنِ ابْتَغَىٰ، اور جو شخص بھی تلاش کرے الہدا ہدایت فی غیر ہی، اس کے سوا، اس کے علاوہ کہیں دوسری جگہ سے، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. آپ کدھر جاتے ہیں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہمیں اپنا احساس کرنا ہے. فرمایا کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی رسی، اللہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہے، متین، تعلق مضبوط کرنے والی اللہ کے ساتھ رسی، جو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والی ہے. دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہاری طرف. پکڑ لو اس کو، تھام لو اس کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ آپس میں اتحاد کس طرح ہونا تھا؟ اللہ کی کتاب پر لے دے کر نہیں کہ کچھ لے لو کچھ دے دینا. کتاب اللہ پر اتحاد تھا. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جس ایک بات پر متفق ہے اس پر اکٹھے ہو جاؤ. ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کی طرف سے رسی مضبوط محکم. وہو الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں ہر وقت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار دعائیں آتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہو الصراط المستقیم، صراط مستقیم قرآن میں ہے، تم تلاش کرو جدھر سے چاہتے ہو. فرمایا هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، خیالات کی کجی اس میں نہیں ہے. خیالات کی کجی قرآن میں نہیں ہے. ولا تلتبس بہ الالسنہ، زبانیں گڑبڑ کر کے کوئی ملاوٹ اس میں نہیں کر سکتی. لوگ چاہیں کہ اپنی سے جس طرح تورات میں، انجیل میں، زبور میں ملاوٹ کی، لوگ اپنی طرف سے کوئی جملے ایسے گھڑیں کہ اس کے اندر آشامر ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. فرمایا ولا یشبع منہ العلماء، اگر کوئی اس سے، یہ عالم وہ نہیں ہے جو اسٹیج پر کھڑے ہونے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، علماء وہ جو اس سے سیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا ولا یشبع منہ، جو اس سے سیکھے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا کہ آج یہ پرانا ہو گیا سلسلہ، بڑی دفعہ پڑھ لیا ہے اس کتاب کو. نہ، جب آپ پڑھو گے نئی 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 چیزیں اس میں. فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے اس کا لطف ختم نہیں ہوگا. بار بار پڑھنے سے آپ ریپیٹ کرتے رہے پڑھتے رہے، اس کا لطف ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہر بار آپ پڑھو گے تو کوئی نئی بات آپ کو دکھا دے گی. ہر بار جب آپ پڑھو گے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. جب آپ پڑھو گے کوئی نیا سلسلہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گی. والذی لم تنتهِ الجن اذا سمعته، یہ تو وہ کتاب ہے کہ اس کو دور دراز کے علاقے کے وہ جو عام انسانوں والی زندگی گزارنے والے نہیں تھے، انہوں نے بھی سنا. اذا سمعته انا سمعنا قرانا عجبا، ان کی زبان پر بھی یہ نکلا تھا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے اس میں ہدایت پائی ہے اور ہم اس کی طرف مسافر ہو گئے اسلام کے. تم لگاؤ فتوے جو چاہتے ہیں کہ یہ دن کیا دن تھے. فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال بہ صدقہ، وقت ختم ہو گیا، 2 دن اس کے متعلق. من قال بہ صدقہ، جس نے اس کی بات کی سچ بولا، جس نے قرآن کے مطابق بات کی وہ اس نے سچ. من قال بہ صدقہ، من عمل بہ اجرا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اجر پا گیا. ومن حکم بہ عدلا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کا فیصلہ کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ سن لو. فرمایا ومن دعا الیہ، جس نے بھی اس کی طرف دعوت دی، جس نے بھی اس کی طرف بلایا،
ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کو پا گیا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اگلا جمعہ انشاءاللہ اگلی آیات کے مطابق استغفار پر ہے، اللہ توفیق دے کہ اگلی آیات ضرور دیکھ کر آئیے، اور پچھلا جو مضمون ہے اس کو بھی آپ سننے کے لیے یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، کوئی مزید بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔